أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلی اللہ علی النبی الأمی. اللہ جل شانہ اس قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر،
ہم نے ہی اس ذکر کو، اس قرآن اور اس کلام کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ کو ایک منظر بتلاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ قرآن پاک کی کس طرح حفاظت فرما رہے ہیں۔ امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، یعنی اس کو کہتے ہیں تقابل ادیان۔ اس کے اندر ایک کرسچن کی چیئر ہوتی ہے، ایک یہودی یعنی کی بھی چیئر ہوتی ہے، اور ایک مسلم چیئر، ایک مسلم اسکالر کی۔ تو وہ سارے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا کہ کرسچن اسکالر جو ہے وہ آ کے ایڈریس کرتا اور اپنا ریلیجن بیان کرتا۔ تو ایک دفعہ امریکہ میں ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم وہ وہاں تشریف لے گئے۔ تو امریکن یونیورسٹی نے ان کو بلایا اور کہا جی یہ جو اسلامک چیئر ہے آج اس پہ آپ بیٹھیں گے اور اسلام کو ایڈریس کریں گے، اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ اچھا، طے یہ ہوا کہ تینوں مذاہب کے جو عالم ہیں، اسکالر ہیں، وہ اپنے اپنے دین کو بیان کریں گے۔ اچھا، شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مضمون اور ایک عنوان دے دیا۔ عنوان یہ ہے کہ چونکہ یہودی بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور ہم سب کو مانتے ہیں، اور آخری نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو ہر بندہ جو ہے نا اپنی کتاب کا کوئی نہ کوئی حصہ پڑھ کے سنائے گا۔ تاریخ طے ہو گئی، سارے لوگ وہاں پر موجود ہوئے۔ تو سب سے پہلے نا کرسچنز کو کہا گیا کہ تم اپنی کتاب جو ہے اس کو پڑھ کے سناؤ۔ تو جب اس نے کتاب پڑھنی شروع کی تو اس کے پاس ایک بائبل تھی، تو وہ انگلش میں اس نے وہ بائبل پڑھی، انگلش میں۔ تو شیخ نے کوشچن کیا، ہمارے جو مسلمان اسکالر ہیں انہوں نے، مولانا ذوالفقار احمد نے دامت برکاتہم نے سوال کیا، بھئی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ورڈ آف گاڈ، آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے، آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے، وہ کلام جو اللہ نے نازل کیا وہ پڑھیں گے، تو کیا آیا یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں ورڈ آف گاڈ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بائبل ہے۔ انہوں نے کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا آیا بائبل انگلش میں نازل ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی بائبل تو انگلش میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا پھر تو اللہ کا کلام نہیں ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو بائبل اپنی اصلی شکل میں وہ تو موجود ہی نہیں ہے، وہ تو ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، یہ اس کے کچھ ٹکڑے ہیں، کچھ اس کے کچھ میسیجز ہیں جو ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیے ہیں۔ میں ایک دفعہ سوئٹزرلینڈ گیا تو میں نے وہاں ایک پادری سے پوچھا کہ جو آپ ورڈ آف گاڈ پڑھتے ہیں، جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس نے کہا اول تو ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے ہی کوئی نہیں، وہ سب چیزیں متروک ہو گئیں، آبسولیٹ ہو گئیں۔ ہم کچھ چیزیں پڑھتے ہیں لیکن ہم وقت کے اعتبار سے ان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ آپ یقین جانیے اس سے مجھے بتایا کہ یہاں ہر چرچ کی اپنی بائبل ہے اور ہر پادری کی بھی اپنی کتاب ہے، اور وہ اپنے موقع محل کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے اس میں تبدیلی لے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اصل چیز تو ایگزسٹ کرتی نہیں، کہ بائبل جس شکل کے اندر نازل ہوئی تھی وہ تو کرتی نہیں۔ اس کے بعد پھر شیخ نے یہ کہا کہ بھی جو دوسرا اسکالر تھا وہ یہودی تھا، جیو تھا، اس کو کہا بھی آپ بھی ورڈ آف گاڈ اللہ کا کلام پڑھ کے سناؤ، تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، کوئی کتاب، کوئی تورات، جی
کوئی اس کے پاس اوریجنل شیپ میں تھی. حتیٰ کہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بائبل جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی, دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. سورانی یا کوئی ایسی لینگویج تھی, عبرانی نہیں, سورانی, وہ زبان کے جس زبان میں بائبل اتری تھی. جیسے دیکھیں عربی زبان میں قرآن اترا تھا تو عربی تو ساری دنیا میں بولی جاتی ہے, انگلش کے بعد نمبر 2 لینگویج ہے. تو وہ زبان کے جس زبان میں بائبل اتری تھی وہ اس وقت دنیا میں زبان بولی نہیں جاتی. اس کا مطلب ہے کتاب بالکل ڈیلیٹ ہو گئی ہے. ڈیلیٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے, بالکل موجود ہی نہیں ہے. تو ان کے پاس کوئی اللہ کا کلام, کوئی نظام موجود نہیں ہے. اب یہودی جو ہے جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے بھی اپنی جو کوئی سٹیٹمنٹس تھیں, کوئی گائیڈنس, کوئی انسٹرکشنز, اور وہ بھی اللہ کا کلام نہیں تھا. اب دیکھیے اس کے بعد ہمارے شیخ نے انہوں نے کہا جی آپ اللہ کا کلام پڑھیں, تو انہوں نے پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی. اور جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو انہوں نے فرمایا یہ وہ سورہ فاتحہ ہے جو اللہ جل شانہ سے جبرائیل امین علیہ السلام لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, اور انہوں نے یہ سورہ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی تھی. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی اسی طرح مینو ان in its original shape, exactly وہی shape, with the same accent, with the same text. اس کا ٹیکسٹ بھی وہی, اس کا ایکسنٹ بھی وہی, اس کے لب و لہجہ بھی وہی, اس کے اعراب بھی وہی, اس کی زیر زبر بھی وہی, اور اس کی تجوید بھی وہی. اسی شکل میں یہ سورہ فاتحہ آج موجود ہے. تو ان سب نے اس بات پر اعتراف کیا کہ قرآن جو کہ اللہ کی کتاب ہے اور اسلام کی کتاب ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں ہے. تو اب بتائیے کہ ہمارے پاس وہی نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا تھا جبرائیل امین علیہ السلام سے, اور جو انہوں نے مدینہ منورہ میں اور صحابہ نے خلافت راشدہ میں نافذ کیا تھا, اس نظام کی پوری ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا, میں نے ایک دفعہ ایک کرسچن سے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہسٹری ہے, بایوگرافی ہے, اس کو ذرا بیان کرو. میں نے کہا جب تم بیان کرو گے نا تو تم ایک صفحے سے زیادہ نہیں بول سکو گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو مرڈر کر دیا تھا, اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تھے, ان کے پاس کوئی نالج, کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. اور میں نے کہا دیکھو اگر تم لکھنا بھی چاہو گے نا تو جو نالج قرآن نے دیا اس سے تم لکھو گے, اور دوسری بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 صفحہ یا 1.5 صفحہ لکھ لو گے. میں نے کہا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کاٹنے کے طریقے بھی محفوظ ہیں, کہ دیکھیں جس طریقے سے اس نے ناخن کاٹے اور جس طرح انہوں نے پہلی انگلی کو پھر 2nd, 3rd, 4th یعنی جس جانب سے شروع کیا, حتیٰ کہ مسواک کرنے کا طریقہ بھی حضور کا موجود ہے, اور نماز ہم اس طرح ہی پڑھتے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو دین اپنی اصلی شکل کے اندر جو ہے وہ مکمل طور پر موجود ہے. اچھا پیارے بچوں, میں نے یہ بات کیوں کی؟ میں نے یہ بات اس لیے کی کہ آپ دنیا کے, یہ میں حقیقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب ترین انسان ہو جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے حفظ کے لیے سلیکٹ کیا, جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے حفظ کے لیے سلیکٹ کیا. کیوں؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک فوج تیار کی ہے, یہ ساری وہی فوج ہے. دیکھیں ایک بادشاہ کہتا ہے نا کہ میں سرحدوں کی حفاظت کروں گا, تو بادشاہ خود تو سرحد پہ آ کے نہیں کھڑا ہو جاتا, وہ اس کے لیے ایک فوج تیار کرتا ہے. اب آپ بتائیے کہ جب بادشاہ فوج تیار کرتا ہے, جیسے ہمارے ملک کی فوج ہے جو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, اس فوج کی کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے اور اس فوج کی حکومت کے ہاں کتنی عزت ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی کسی فوجی کو برا بلا کہے تو حکومت اس کو سزا دیتی ہے.
اسی طرح دیکھیں اللہ جل شانہ نے اس قرآن کی حفاظت کرنی تھی، اور قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پتہ ہی کیا کیا؟ یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ چھوٹے ہیں تو لیکن یہ بات آپ سمجھ لیں، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، بس آپ نے نا آج یہ بات سمجھنی ہے۔ یہ بات میں بیان کرتا ہوں پر اتنی میں نے اہمیت کے ساتھ پہلے نہیں بتائی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات میں آپ کو آج بتاتا ہوں، اور آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے سینوں کو منتخب کیا۔ کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے آپ کے سینوں کو منتخب کیا۔ دیکھو بیٹا کتنی بڑی بات ہے۔ چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ ڈاکٹر بن کے تو وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خدمت خلق کے لیے سلیکٹ کیا۔ کوئی نیورو سرجن ہے، کوئی نیورو فزیشین ہے، کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی کاموں کے لیے سلیکٹ کیا۔ لیکن بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے آپ لوگوں کے سینوں کو سلیکٹ کیا، آپ کے سینوں کو منتخب کیا، اور پھر آپ کے سینوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈال رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ آج ہمارے ایک بچے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو قرآن کے لیے سلیکٹ کیا اور اس کے سینے میں قرآن ڈال دیا، اس نے آج آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ بیٹا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو منتخب کرے۔ اربوں انسان ہیں اس دنیا میں کہ جو اللہ کا نام ہی نہیں لے سکتے، اربوں انسان ایسے ہیں جو کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتے، اربوں انسان ایسے ہیں جو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بیٹا کروڑوں انسان مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جن کو نماز، اسلام اور دین کا کوئی شعور ہی نہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ کہ جس کے سینے میں اللہ رب العزت پورا قرآن ڈال دیں، اپنا کلام ڈال دیں۔ تو یہ اعزاز جو ہے نا آج ہمارے اس بچے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اور یہی اعزاز تم لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ، تم محنت کر رہے ہو۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں قرآن ڈالنے کے لیے ایک اور عمل کیا۔ ایک اور عمل کیا کیا کہ آپ تو چھوٹے بچے تھے، آپ کو تو اس کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے پہلے آپ کا انتخاب کیا، پھر آپ کے والدین کے سینے میں یہ بات ڈال دی کہ آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ اس لیے آپ حیران ہوں گے اور میں بھی حیران ہوتا ہوں، اور مجھے یعنی رشک آتا ہے کہ روز قیامت اول سے آخر تک سارے انسان جمع ہوں گے۔ ایسے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن نہ نبی ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ مفسرین ہوں گے، نہ وہ کوئی مجاہدین ہوں گے، نہ وہ کوئی شیخ التفسیر الحدیث ہوں گے، نہ علماء، اور نہ خود وہ حفاظ ہوں گے۔ لیکن اولین اور آخرین کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے۔ تو اعلان ہوگا، کچھ لوگوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی اور کہا جائے گا کہ یہ لوگ آ جائیں۔ ان لوگوں کو بڑے اعزاز سے نہ بلایا جائے گا، اور اتنے بڑے مجمع میں ان کو اتنا پروٹوکول اور رسپیکٹ دی جائے گی، اور ان کے سروں کے اوپر سونے کا ایک تاج رکھا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت شیخ الحدیث نے فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ اگر سورج آپ کے گھروں میں آ جائے، اللہ اکبر، سورج دیکھو 9 کروڑ مائلز کے فاصلے پر ہے، اگر وہ گھروں میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی، توبہ توبہ توبہ۔ اتنا روشن اور اتنا عظیم تاج اس کے والد کے سر پر رکھا جائے گا، حافظ قرآن کے والدین کے سر پر رکھا جائے گا۔ اچھا یہ لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ ان کا اتنا اعزاز کیوں ہے؟ نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ صحابی ہیں، نہ یہ حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، اور نہ یہ کوئی محدث ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنا پروٹوکول دے رہا ہے اور ان کے سروں کے اوپر یہ تاج رکھا جا رہا ہے؟ ان کو بتایا جائے گا
کہ یہ وہ ماں باپ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرایا تھا۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت نے ان ماں باپ کے سینوں کو بھی سلیکٹ کیا، ان کے قلوب کو بھی سلیکٹ کیا، کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ داہیہ پیدا کر دیا کہ اپنے بچے کو تم قرآن کا حافظ بناؤ گے۔ تو دیکھیں، قرآن کے حافظ کا اعزاز تو بعد میں تذکرہ کرتا ہوں، جس باپ نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، اللہ رب العزت اس کا روز قیامت کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں، کتنا اعزاز دے رہے ہیں، اس کو کتنا مقام دے رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے۔ اگر ہمارے پاس ہماری زندگی بے دینی میں گزری ہے یا دین کے مطابق نہیں گزری، تو کل یہ حافظ قرآن بچہ ہمارے لیے مغفرت کا باعث ہو اور ہمیں اعزاز آخرت میں حاصل ہو جائے۔ دوسری بات دیکھیے، اس حافظ قرآن بچے کو اللہ جل شانہ کیا چیز عطا کریں گے، یہ قابل غور بات ہے۔ اب دیکھیے کہ آخرت کے جو حشر کا منظر ہے، اس میں حدیث میں آتا ہے نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اور پھر یعنی شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں گر جائیں گے اور ایسی حمد کریں گے کہ آپ فرمائیں گے کہ محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کریں گے، یہ شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ وہاں انبیاء کرام شفاعت کریں گے کہ بھی جس کو وہ نامینیٹ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے۔ پھر وہاں صحابہ کرام شفاعت کریں گے، اولیاء اعظام شفاعت کریں گے، حضرت علی جویری رحمۃ اللہ شفاعت کریں گے، خواجہ نظام الدین اولیاء شفاعت کریں گے، شیخ اپنا حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی، ہاں جی سرہندی، وہ شفاعت کریں گے۔ جتنے اولیاء اعظام اور اولیاء کرام ہیں اور جتنے محدثین مفسرین بڑے بڑے لوگ جو اللہ کے مقربین ہیں اور اولیاء اعظام ہیں، وہ شفاعت کریں گے۔ ایسے کے اندر ایک اس شخص کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا کہ جو بظاہر ایک نیک آدمی ہوگا، لیکن نہ تو بڑا محدث ہوگا نہ عالم ہوگا، وہ نہ صرف حافظ قرآن ہوگا۔ اس کو بھی کہا جائے گا کہ تم اپنے ریلیٹیوز میں سے یا ان میں سے جس کو تم چاہو 10 ان افراد کو کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، تم ان کی شفاعت کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ 10 افراد کہ جن پر اللہ رب العزت نے جہنم کو واجب کر دی ہے، وہ لازمی طور پہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن جب وہ حافظ قرآن ان کی سفارش کرے گا کہ اللہ میرے کہنے پر آپ اس کو نہ جنت دے دیں، تو اللہ اس کے کہنے کو قبول فرمائیں گے، اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، یہ سفارش نہ تو کسی بڑے سے بڑے پولیٹیشین کو حاصل ہوگی، یہ سفارش نہ کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو حاصل ہوگی، نہ کسی بڑے تاجر کو حاصل ہوگی، نہ کسی حکمران کو حاصل ہوگی، کسی کو نہیں ہوگی۔ آپ کہیں جی یہ اپنے وقت میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا، یہ نیورو سرجن تھا، یہ کینسر اسپیشلسٹ آنکولوجسٹ تھا، یا اللہ اس نے کینسر کے بڑے مریض دیکھے ہیں، آپ اس کو بھی سفارش کا حق دے دیں۔ پیارے بچوں، کسی کو سفارش کا حق نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کی سفارش پر 10 ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہے، اس کی سفارش پر اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حافظ قرآن کی کتنی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجے ہیں، جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنی جنت کے درجے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے اس دنیا میں تو ایک کلام ہے، اور آخرت میں یہ جنت اور باغ و بہار ہے، یہی کلام جنت ہے آخر میں۔ تو جتنی آپ کی قرآن کی آیات ہے نا، اتنی جنت کے درجے ہیں۔ تو حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور تیرا اسٹیشن لاسٹ وہی ہے جہاں تو رکے گا۔ اور اگر میں سوچتا ہوں کہ تم قرآن پڑھتے ہی چلے گئے اس وقت، تو پھر لاسٹ درجے میں کون موجود ہوگا؟ کوئی بتائیں گے؟ آخری، جی بتائیں۔
اللہ اکبر. تو سب سے جو اوپر والا درجہ، ہائیسٹ جو لیول آف جنت کا ہوگا، جنت عدن اس کو کہتے ہیں، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. تو وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، ایلیویٹ ہوتا چلا جائے گا، ایلیویٹر اس کو اوپر لیتا چلا جائے گا، اور جنت کے درجے چڑھتا چلا جائے گا. اور جب تک وہ پڑھتا چلا جائے گا جنت کے درجے چڑھتا جائے گا، جنت کے درجے کماتا چلا جائے گا. اور اگر اس سے نہ رکا اور وہ پڑھتا گیا تو پھر آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی، ادھر چڑھ جائے گا. تو بیٹا یہ اعزاز قرآن کو حاصل ہے. اچھا بیٹا، جس قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ماں باپ، حافظ قرآن کے ماں باپ کے اندر یہ تھاٹ کریٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی تو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا، اس کا ریسپیکٹ، اس کی اعزاز کتنا ہے، اور حافظ قرآن کا اعزاز کتنا ہے. تو بتائیے وہ کلام کتنا اعلیٰ اور عرفہ ہوگا. اور بیٹا وہ کلام اللہ کا کلام ہے. یہاں بھی میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. آپ یقین جانیے گا، کوئی بھی جو کتاب آئی نا اس کو کلام نہیں کہتے. کلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی سپیچ کو، جو آپ بولتے ہیں. کلام کہتے ہیں جس کو آپ بولتے ہیں، جس کا آپ تکلم کرتے ہیں. مثلا میں یہ بول رہا ہوں، اس کو کلام کہتے ہیں نا. اچھا یہ بتائیے، یہ جو بکس پڑھی ہوئی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکس پڑھی ہے نا، اس میں بھی اس لکھی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کو تحریر کہتے ہیں. کلام اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی آدمی نے بولا ہو. اور اگر میں خط لکھوں کسی کو تو اس کو کلام تو نہیں کہتے ہیں نا، اس کو تحریر کہتے ہیں. جو تورات تھی نا وہ تختیوں پہ لکھی ہوئی اتری تھی، وہ اللہ کا کلام نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی تحریر تھی. اللہ نے اس کو سپیک نہیں کیا تھا. اور اسی طرح جو بائبل تھی نا وہ ریٹن بھی نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر اس کا القاء کر دیا تھا، اور انہوں نے اس کو اپنے ورڈز میں آگے بول دیا تھا. کلام الہی وہ کلام ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ نے پڑھا ہے. آپ بتائیں کلام الہی کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس کلام کی ہر آیت کو پڑھا ہے. کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی ہر آیت کو پڑھا ہے. اندازہ لگاؤ وہ اللہ جل شانہ کہ جس کے دست قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اس نے اپنے اس شاہانہ کلام کو خود پڑھا ہے، اس کو خود پڑھا ہے. اس لیے جب حافظ قرآن یہ کلام پڑھتا ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ اس کا کلام سننے لگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن پڑھتا ہی رہتا ہے تو فرشتے اس کا قرآن سنتے رہتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، یہ جو فرشتے ہیں نا یہ خود قرآن نہیں پڑھ سکتے، صرف جبرائیل امین علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ فرشتے پھر اس حافظ قرآن کا کلام سنتے رہتے ہیں اور اس سے تبرک اور برکت حاصل کرتے ہیں. اور حدیث میں آگے بات بتاؤں، پھر فرشتے جو ہیں نا جب وہ حافظ قرآن پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں سے اللہ کا کلام نکل رہا ہے، تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے ہونٹ چوم لیتے ہیں، اس کا بوسہ دیتے ہیں اس حافظ قرآن کا. حضرت قاری طیب صاحب اس کو تحریر فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنا خوش ہوتے ہیں، ادھر جمع ہو جاتے ہیں، پھر حافظ قرآن کو چوم لیتے ہیں. ہاں، کسی اور کو بھی کوئی فرشتے چومتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو بیٹا میں یہاں پر اپنی بات کو سمرائز کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن قوموں نے قرآن کو چھوڑا ہے نا، قرآن کو چھوڑا ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں. جن قوموں نے قرآن کو چھوڑا ہے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. جب دیکھو جس وقت ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، ہم دنیا پر حکومت کرتے تھے. اسپین میں ہم نے قرآن کو چھوڑا، 800 سال مسلمان نے حکومت کی اسپین میں. اور اس کے بعد تو بیٹا ہم جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں، ہم نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس قرآن کو پر ہم نے عمل کرنا ہے. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس ہے نا،
اچھا، اگر آپ نے الفاظ یاد کر لیے اور گائیڈنس پر عمل نہ کیا تو پھر بتائیے قرآن کا نفع ہوگا؟ پوری طرح سے نہیں ہوگا۔ تو بیٹا قرآن کے اندر جو گائیڈنس ہے نا اس پر عمل کرنا ہے۔ اب میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ کیا چیزیں؟ دو چیزیں۔ کتنی؟ قرآن کی میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ آپ حافظ قرآن بن رہے ہیں نا، تو بیٹا قرآن کے الفاظ آپ کے سینے میں محفوظ ہو رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، حافظ قرآن جھوٹ بول سکتا ہے؟ بول سکتے ہیں؟ توبہ! تو بیٹا تم گھروں میں جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں نہ بولتے۔ اگر بولا ہے تو پھر کیا کریں؟ توبہ کر لینا۔ تو پہلے آپ کریں، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ جتنے جھوٹ ہم نے گھروں میں بولے، کبھی ماما کے ساتھ، کبھی ڈیڈا کے ساتھ، کبھی ابو کے ساتھ، بابا کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اور پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میں آج تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ساری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گا، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ تو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں بھی آج کے بعد جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں۔ اے اللہ میں نے جتنے جھوٹ بولے تو معاف فرما دے، اور تو ڈاکٹر شاہد اویس کو بھی معاف فرما دے، اور ہم بچوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ شاباش! یہ سارے پاک ہو گئے اور سارے نیک ہو گئے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے جی۔ آپ دیکھیں یہ بچے اتنے اچھے پیارے نیک بچے، بابرکت بچے، یہ قرآن کے ورکے ہیں۔ یہ بچے آپ کو تلا پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ قرآن کے ورکے ہیں، یہ اتنے بابرکت ہیں۔ تو بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں نہ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں نہ بولنا۔ بس شاباش۔ ایک دوسری بات، میں نے کتنی باتیں بتائی تھی؟ دو۔ پہلی بات ہو گئی، دوسری بھی بتاؤں؟ بتا دوں دوسری؟ اچھا بیٹا دوسری بات بھی میں بتا دیتا ہوں۔ بیٹا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کا کلام، اس میں اللہ کے اندر کا نور ہے۔ کلام یعنی قرآن کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ کلام اندر سے نکلتا ہے نا۔ جب میں کلام کر رہا ہوں تو جو میرے دل میں ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں نا۔ علامہ اقبال کلام جو ہے وہ زبان سے تو نہیں نکلا، اس کے دل اور دماغ اندر سے نکلا ہے نا۔ تو بیٹا کلام الہی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ کہاں سے نکلا ہے؟ اللہ جل شانہ کے اندر سے نکلا ہے، اور اللہ کے اندر نور، اللہ کے اندر نور ہی نور ہے۔ تو بیٹا اس کلام کے اندر پھر کیا آ جائے گا؟ نور آ جائے گا۔ تو بیٹا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تمہارے قلب میں کیا آئے گا؟ اللہ کا نور آئے گا۔ یہ بات پکی ہوگی۔ اب سنو دوسری بات بتا رہا ہوں نا۔ تو بیٹا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے، اس میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں گناہ کی چیزیں ہیں، جس میں فحاشی کی چیزیں ہیں، جس میں گندی چیزیں ہیں، جس میں غلاظت کی چیزیں ہیں، جس میں برائی کی چیزیں ہیں، برائی کی فلمیں ہیں، برائی کے ڈرامے ہیں، جس میں غلط قسم کی چیزیں ہیں۔ تو بیٹا غلط قسم کی چیزوں سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ظلمت۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ ظلمت۔ ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو، ڈارکنیس۔ ٹھیک ہے۔ قرآن سے آپ کا سینہ انلائٹنڈ ہوتا ہے، اس میں نور آتا ہے۔ اور بیٹا میڈیا جو گندی اور غلاظت، گندی چیزیں ہیں میڈیا کی، یہ قرآن یہ سینے میں کیا پیدا کرتی ہیں؟ ظلمت۔ اور بیٹا ظلمت اور نور کیا ایک جگہ ٹھہر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو بیٹا یہ ظلمت قرآن کو نکال دیتی ہے۔ تو پیارے بچوں تم نے تو آخری سانس تک قرآن کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، تو آپ نے ہمیشہ میڈیا سے بچنا ہے۔
آپ نے میڈیا کی گندگیوں سے بچنا ہے، گھر میں جا کے جو ٹیلی ویژنز ہیں اس کے برے چیزوں سے بچنا ہے، اور موبائل کے اندر بھی بہت ساری غلط چیزیں ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ تو 2 نصیحتیں میں نے کی، ایک نصیحت یہ بیٹا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسری نصیحت یہ کی کہ آپ نے نا میڈیا کی گندگی اور غلاظتوں سے بچنا ہے۔ اور ایک نصیحت اور کر دیتا ہوں، 2 چیزیں تو لازمی تھی، ایک زائد۔ اور بیٹا قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے حق کس کا زیادہ ہے؟ ہاں جی، ماں باپ کا۔ تو بیٹا ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ ماں کے قدموں تلے کیا ہے؟ جنت۔ تو بیٹا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو ماں کے آگے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ ماں باپ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ جنت کی چابیاں، کیز ہے جی، دیکھو جنت کی کنجی ہے، یعنی اگر لاک لگاؤ تو لاک کیز کے بغیر کھل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جنت کو لاکس لگے ہوئے ہیں، اور اس کی کیز کیا ہے؟ اس کی فادر، باپ ہے۔ تو بیٹا آپ نے اپنے باپ کا ادب کرنا ہے اور ماں کا ادب کرنا ہے۔ اچھا آج جب آپ گھر جائیں گے تو آپ نا ایک بات کریں گے کہ اپنے باپ کے پاؤں بھی دبائیں گے، اپنی ماں کے پاؤں بھی دبائیں گے، تاکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ تو آج آپ جا کے اپنی ماں کے اور ابو کے پاؤں دبائیں گے نا، انشاءاللہ تو آپ بہترین بچے بن جائیں گے۔ تو بیٹا آخر میں بس میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور پیرنٹس سے میں ایک چیز کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ سینوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جیسے آپ نے ان کو قرآن کی طرف راغب کیا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ یہ بچے حافظ قرآن بنے، اور اس کا اعزاز آپ کو روز قیامت ملے گا۔ اس کے بعد آپ کی ایک اور ریسپانسبلٹی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میڈیا اور انوائرمنٹ کے اندر جو احوال ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑے افسوسناک طور پہ ایک بات بتاتا ہوں۔ میں یونیورسٹیز کالجز میں جا کے کچھ بیان بھی کرتا رہتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں یونیورسٹی آف لاہور اور ڈفرینٹ اسٹیٹ یونیورسٹیز میں آڈیٹوریم میں نے بیانات کی، اس میں بچیاں بھی تھیں، مرد بھی تھے، لیکن میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کی نگاہ ادھر نہ گئی ہو۔ اس وقت کالجز کے اندر سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ڈرگس کا ہے۔ وہ آپ نے اس وقت میڈیا میں، آپ نے سوشل میڈیا پہ یہ بات پڑھی ہوگی، اور یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ سینٹ نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ 50% انگلش میڈیم اسکول اسلام آباد کے 50% ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں نارکوٹکس ایڈکٹس ہیں۔ اب دیکھیں جس قوم کے 50% بچے جو ایلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہوں وہ نارکوٹک ایڈکٹس ہوں۔ دیکھیں نماز تو وہ پہلے ہی نہیں پڑھتے تھے، اور اب آپ نے اس کو دنیا کے قابل میں نہیں چھوڑا، نہ خدا ہی ملا، نہ وسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دیکھیں ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اگر اس کی ہیبٹس اچھی ہیں تو کسی وقت وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پہ نماز پڑھ لے گا۔ آپ نے تو اس کی بنیاد کو ختم کر دیا، آپ نے اس کو ڈرگ ایڈکٹ بنا دیا۔ کل میرے پاس ایک بچہ تھا جی، اس کا ماں باپ رو رہے تھے، اور وہ انٹیلیجنٹ بچہ تھا، ایک بچہ ایچسن سے آیا، میں کیا آپ کو بتاؤں، اس کی ماں رو رہی تھی کہ ٹاپر تھا، اور انہوں نے منہ میں وہ ڈال دی نارکوٹکس۔ میں آپ کو بتاؤں کیا بتاؤں، میری ایک منسٹر سے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے ایک دفعہ ایک بات کہی، میں نے کہا آپ خدا کے واسطے اس چیز کا تو خیال کریں، ہماری ینگ جنریشن ڈسٹرائے ہو رہی ہے۔ انہوں نے آپ حیران ہو گئے کہ انہوں نے مجھے کیا آنسر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے کہا آپ کو پھر حق کیا ہے کہ ہم اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑا سینئر ایجوکیشنسٹ، بڑے سینئر، میں نام نہیں لینا چاہتا، سینئر ایجوکیشنسٹ نے مجھے کہا کہ آپ بلیو کریں گے یونیورسٹی کالجز کے 60% لڑکے نارکوٹکس میں آ چکے ہیں، ڈرگز ہیں، ہیروئن ہے، ڈفرینٹ فارمز، سگریٹس ہیں، پاپڑ ہے، پتہ نہیں کیا کیا جی، میری جو نا کیا کیا نام ہے ان نارکوٹکس کے۔ اچھا آپ کو میں بتاؤں کہ یعنی جو شراب ہے، شراب جب آدمی کچھ دیر تک پیتا رہتا ہے اور کچھ دیر کے بعد جا کے اس کی ایڈکشن ہوتی ہے۔ ہماری فارماکولوجی کی بکس میں لکھا ہوا ہے ایون اے سنگل ڈوز آف ہیروئن از ایڈکٹیو، ایون اے سنگل ڈوز آف ہیروئن از ایڈکٹیو۔ ہیروئن کی ایک ڈوز سے ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنی زیادتی کی بات ہے، کتنی ہلاکت کی بات ہے۔ لم سے مجھے ایک ماں نے ایک ڈائل کیا کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اب وہ نہ آ کے لمس میں ہے اور وہ پڑھ رہا ہے اور ساتھ ایڈکٹ ہے۔ تو
تو یقین جانیے گا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ پیارے قرآن کے برکے ان کی حفاظت کیجئے. آپ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ قرآن ان کے سینوں میں نکل گیا. جو باہر کا جو اس وقت ماحول ہے اور جو اس بیر عربی کا جو حال ہے اور اس میڈیا کی جو غلاظت اور کثافت ہے جو دلوں کے اوپر اس طرح گند پھینک رہی ہے، یہ قرآن سینے سے نکل جائے گا اور اس قرآن کو موت تک بچانا، موت تک لے جانا لازمی ہے. اب دیکھیے ہم نے یہاں پر ان کو اچھی انوائرمنٹ دی ہے، یہ بچے قرآن کے ورقے بن گئے ہیں. میں ایسے نہیں کہتا، یہ قرآن ہی کے ورقے ہیں، یہ معصوم ہے، یہ ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یقین جانیے ان کی وجہ سے پاکستان کا استحکام ہے. جب وہ لوگ کہ جو گناہ گار ہیں جب وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، عیاشی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، زمین ہلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اس زمین کے اوپر لاہور کے اندر لاکھوں بچے بلا مبالغہ دیکھیے قرآن پڑھ رہے ہیں تو زمین جو ہے وہ پھر ہلنا بند ہو جاتی ہے. قرآن کی برکت سے بڑی بڑی آفات ٹلتی ہیں. قرآن کی برکت سے وہ لوگ جو شراب اور زنا اور گندگی غلاظتوں میں موجود ہیں ان کے اوپر آفات نہیں آتی. تو میں آپ کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ اپنے ان بچوں کی حفاظت کریں. ہم ان بچوں کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں. اب آپ کی شرعی ذمہ داری ہے ایک تو آپ ان کے قرآن کی حفاظت کریں اور دوسرا ان کی منزل کی حفاظت کریں اور ان کو خدا کے واسطے پاکیزہ انوائرمنٹ دیں. میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں جو آپ کو حیرانگی ہوگی. ہم نے اپنے زمانے میں کبھی ڈپریشن کا نام نہیں سنا تھا. آپ بلیو کریں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کائنڈلی ڈپریشن کے اوپر بیان کریں. اب بتائیں ارلی 20s یا لیٹ 20s کے اندر جو بچے بچی ہیں ان کا ڈپریشن سے کیا تعلق ہے؟ ان کے آپس میں انلیگل ریلیشن ہیں اور جب وہ اس میں ناکام ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن ہوتی ہے. پھر اس کو نارکوٹکس، میرے پاس ایک بچی آئی کہ جو میوزیشین تھی، پھر وہ نارکوٹکس میں مبتلا تھی، پھر وہ زنا میں مبتلا تھی، پھر وہ سوئسائڈل ہوئی. میں نے اس کو توبہ کروائی، اللہ رب العزت پہ رحم فرمایا، اس کو ذکر دیا، اس ذکر کی برکت سے اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا اور اس نے ماشاءاللہ وہ ابھی بھی کالج جا رہی ہے لیکن وہ پردہ آبزرونگ ہے. آپ اپنے بچوں کو نا یہ نہ سمجھیے کہ یہاں سے نکال کے بیکنوس میں ڈال دیں گے، LGS میں ڈال دیں گے اور آپ شویفات میں ڈال دیں گے، آپ بلو فیلڈ میں ڈال دیں گے. خدا کی قسم آپ نے ان کی حفاظت نہ کی تو پھر آپ کو روز قیامت on the day of judgment you will be accountable. میں ضرور آپ سے درخواست کروں گا کہ ان قرآن کے ورقوں کی حفاظت فرمائیے اور ہمارا بھی جو محنت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیے. لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ جو بچے ادھر ہیں جو طلحہ کے اسٹوڈنٹس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچا دے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، ان بچوں کے سامنے بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن میں بتاتا ہوں. یقین جانیے ایک انالیسز آیا ہے اور وہ جمعیت تعلیم الاسلام نے کہ جو پوری جیلوں کے اندر قرآن کو ٹیچ کرتی ہے اور بہت بڑی تنظیم ہے، انہوں نے کہا کہ آج کل جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں ان میں سے 60% بچے قرآن کو بھول جاتے ہیں. سب سے پہلے نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ اس انوائرمنٹ کو لے لیتے ہیں، پھر وہ برائی کی طرف، پھر میوزک کو اس لیے بس میں اس غمزدہ بات کو سوچتے ہی میرا دل بھی ازردہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اس گلشن کے اندر جتنے بھی بچے ہیں یہ ہماری قوم کے یعنی حافظ ہیں، معمار ہیں. ان کی وجہ سے زلزلے ٹلتے ہیں، ان کی وجہ سے مصائب ٹلتے ہیں. یعنی سچ پوچھے کہ ایک بستی کے لیے ایک عذاب کا فیصلہ ہوا تو جس وقت ان کو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کہا اس بستی میں نا اللہ آپ کے کلام پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم انوسینٹ بچے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ ٹال دیا. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ان بچوں کی حفاظت کیجئے اور میں مبارکباد دیتا ہوں اساتذہ کو جنہوں نے ہمارے اس پیارے بچے کو، اس کا نام ہے مامون عامر کو، اللہ تعالیٰ قرآن حفظ کرایا اور ان کے ماں باپ کو، ان کی پیرنٹس کو، ان کے پوری فیملی کو کہ عظیم سعادت ان کو حاصل ہو رہی ہے کہ ان کے گھر میں قرآن کا ایک حافظ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے حافظ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کامیاب بنا دے اور اس کو حیات طیبہ نصیب فرما دے اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہزاروں حفاظ قائم کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الامی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، جب یہ تیرے معصوم گناہوں سے پاک قرآن کے طالب علم ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں تو اللہ ہمیں دعا کی قبولیت کا یقین آ گیا، اور پھر اللہ اختتام قرآن آمین کا اللہ وقت ہے۔ اب اختتام بخاری پہ بھی دعائیں قبول کرتے ہیں، یہ تو آپ کا کلام ہے اللہ، اس میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت ایک دعا ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ آج اس قرآن کے اختتام اور اس قرآن کی برکت سے اور ان چھوٹے سے ننھے قرآن کے برکوں کی برکت سے اور جو قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے اس قرآن کی عظمت اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس عاجز کے گزری ہوئی زندگی کے اور ہم سب کی گزری ہوئی زندگی کے اور ان بچوں کے ماں باپ کی گزشتہ زندگی کے اور جتنے بھی افراد جہاں موجود ہیں، اللہ ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے، تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے اللہ۔ کوئی ایسا گناہ نہ چھوڑ۔ اللہ رب العزت اتنا عظیم لمحہ ہے اور اتنا عظیم اللہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو بیت القرآن ہے، جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو آپ بیوت القرآن کہتے ہیں، یہ تو بیت القرآن ہے۔ قرآن کے اساتذہ بھی موجود ہیں اللہ رب العزت، اور قرآن کے طلباء بھی موجود ہیں اور والدین بھی موجود ہیں، ختم قرآن بھی ہے اور یہ قرآن کے ورقے بھی ہیں اور قرآن بھی اصلی شکل میں موجود ہے۔ اللہ اس قرآن کی برکات اور اس قرآن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے تمام کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے ملک پر رحم فرما دیجئے، ہمارے ملک کو کسی بحران سے نہ مبتلا نہ کیجئے۔ اللہ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرمائیے، اللہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اس کو ختم فرمائیے، ہماری فوج کو اللہ رب العزت اس کو قوی فرما دیجئے، اس کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فوج کے قلب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری فوج کی حفاظت فرما، اس کو ہمت قوت اور طاقت اور صلاحیت دیجئے اور اس کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں اللہ رب العزت نیک صالح متقی حکمران نصیب فرما، جو حکمران چلے گئے اللہ رب العزت ان پر بھی رحم فرما، ان کو بھی معاف فرما۔ اللہ رب العزت آئندہ ہمیں نیک حکمران نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ان بچوں کے طفیل جو قرآن پڑھتے ہیں، پورے شہر لاہور پہ جو آفات ہیں ان کو دور فرما۔ اللہ مصائب اور مشقتوں کو دور فرما، عذاب کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ حاسدین کے شر سے بچا۔ اللہ رب العزت بالخصوص اس بچے کی حفاظت فرمائیے، اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دیجئے، اس کو اپنے پسندیدہ مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ رب العزت اس کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس کو اللہ قرآن کی تدریس کے لیے بھی قبول فرما، اس کو بھی ایک اکیڈمی قرآن اکیڈمی بنانے کی توفیق عطا فرما جس میں سینکڑوں بچوں کو یہ پڑھائے۔ ہماری خدمت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ قبول فرما لیجئے، اور ہماری خدمت میں جو بھی اللہ کوتاہیاں ہیں، اور یقیناً کوتاہیاں ہیں، اس خدمت کی توفیق آپ نے دی ہے، جس خدمت کی توفیق آپ نے دی ہے اس میں کوتاہیاں ہیں، اس کوتاہیوں کو معاف فرما کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ان کے ماں باپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اس بچے کے والدین پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان کے سینوں میں بھی قرآن کا نور داخل فرما، اس بچے کو اپنے والدین کی مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ بنا، اس بچے کو حادثات زمانہ سے بچا اور اس کو عزتیں اور رزق کی برکتیں نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ماں باپ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اور ان کی زندگی کو بھی سنت اور شریعت کے مطابق بنا، ان کے خاندان کے افراد کو بھی اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اس کی برکت سے خاندان میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما، رزق کی برکتیں عطا فرما۔ اللہ اس سارے بچوں کے سینوں میں قرآن کو داخل فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں اس دارالقرآن میں جو بچہ آئے اللہ اس کا قرآن موت تک کے لیے محفوظ فرما دیجئے، قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیجئے، روز قیامت اللہ آپ کی بارگاہ میں
میں وہ حافظ قرآن اٹھے اور اس کو سفارش کا حق دیا جائے۔ اللہ ان پیارے بچوں کے سینوں میں قرآن کا نور داخل فرما، ان کو جھوٹ بولنے سے بچا دیجئے۔ اللہ یہ پیارے بچے آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ ان کو انٹرنیٹ اور میڈیا کے گندگی اور غلاظت والے اللہ پروگراموں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ ان کو بے روی اور بے حیائی کے تمام راستوں سے بچا دیجئے۔ اللہ ان کے سینوں میں عشق قرآن پیدا فرما دیجئے۔ اللہ ان کے سینوں میں نور ہدایت فرما دیجئے، پیدا فرما دیجئے۔ ہمارے اساتذہ پر رحم فرمائیے اور اللہ ان کا کامل تزکیہ فرما دیجئے۔ ان کو قرآن کا شوق اور ذوق اور عاشق قرآن بنا دیجئے۔ قرآن کے لیے اپنے جسم اور دل دماغ کی ساری صلاحیتوں کو خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقربین بنا لیجئے، اور جو بھی ان کے گھروں میں پریشانیاں ہیں یا بیماریاں ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے ایک حفظ کے استاد ہیں نبی صاحب، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اللہ ان کو کامل شفا عطا فرما دیجئے، اور جو بھی چوٹ لگی اس کے جو اثرات ہیں اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ان اثرات کو مکمل طور پر دور فرما کر کامل شفا عطا فرما دیجئے، اور خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ اور طلحہ اور جتنے بھی اساتذہ ہیں اللہ ان سب کو انتھک قرآن کے لیے محنت کرنے کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تیرے بندے ہیں اور گناہوں کے پلندے ہیں، بڑے ہی گندے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی گندگیاں معاف فرما۔ اللہ ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم اللہ قرآن کو پکڑ سکتے، آپ نے ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ اس قبولیت کو اللہ قیامت کے آخری دن تک قبول فرما، اور اللہ اس جگہ کو بھی خدمت قرآن کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ پاکستان پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرما، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ جو پاکستان جن کی قسمت میں ہدایت کی ان کو دفع دور فرما۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے، یہ ہماری رہائش اور ایمان کی حفاظت کی جگہ ہے، اللہ ہماری ایمان گاہ کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو صحت اور حفاظت میں رکھیے، ان کے حافظوں کو قوی فرما دیجئے، اور اللہ ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما دیجئے۔ ربنا جزا اللہ عنا محمد معہ و اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں حرام اور کبیرہ گناہوں سے بچا، اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد معہ و اہلہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم۔